رہی ہے. کیا پڑھوں گے لفظ؟ آئیے اس بارے میں کروں گا، بڑی محبت سے کہوں گا، آپ ذرا طالب علم کا سبق ذہن کیجیے. میں کہتا ہوں اس لفظ کو جس پہلو سے بھی پڑھیں اس میں اللہ نے شان صدیق اکبر کو بیان کیا ہے. اب پہلے نمبر پہ اگر کوئی سوال کرے کہ بیٹے کے نام پہ کنیت ہوتی ہے تو صدیق اکبر کا بیٹا بکر نہیں تھا. یاد رکھیں ہر وقت کنیت بیٹے کے نام پہ نہیں ہوتی. بسا اوقات کچھ بندے کے اندر صفات خصوصیات کوئی کمال پایا جاتا ہے، اس کمال کی وجہ سے کنیت رکھی جاتی ہے. مثلا مولا کائنات کی ایک کنیت ابو الحسن ہے اور ایک کنیت آپ کی ابو تراب بھی ہے. جب آپ کے جسد مقدس کو مٹی نے مس کیا تو میرے محبوب نے فرمایا تم ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. تو اب آپ کے جسم کے ساتھ مٹی نے مس کیا تو آپ کی کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو تراب، مٹی کے باپ نہیں بلکہ مٹی والے. اسی طریقے سے بعض بزرگ ہیں ان کی ایک کنیت ہے ابو الوفا. تو اب وفا بیٹے کا نام نہیں تھا کیونکہ وہ وفا کا پیکر تھے تو کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو الوفا. تو اب یہاں دیکھیں گے کہ حضرت صدیق کی بکر کنیت کیوں پڑ گئی ہے. تو لغت کی کتابیں اٹھائیں، بکر کا معنی ہوتا ہے سبقت کرنے والا، بکر کا معنی ہوتا ہے آگے نکلنے والا، بکر کا معنی ہوتا ہے جو سب سے مقابلے میں آگے چلا جائے اسے بکر کہتے ہیں. رب کائنات نے کہا ایمان لانے میں ابو بکر سب سے آگے نکلنے والا ہے، اس لیے اس کی کنیت ابو بکر پڑ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا بکر کہتے ہی اس کو ہے جو سب سے آگے چلا جائے اس کو عربی زبان میں بکر کہتے ہیں. اب بکر بیٹے کا نام نہیں ہے، آپ کے اس پسند کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر پڑ گئی ہے. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ بکر جو ہے کیوں کہتے ہیں، کہتے بکر کا معنی ہوتا ہے بکر اس اونٹ کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بھر اٹھانے والا ہو. جب ہجرت کی رات آتی ہے، آمینہ کے لال تشریف لے کے جا رہے ہیں، پیارے ابو بکر نے دیکھا آقا کریم سے چلنا دشوار محسوس ہوتا ہے، پاؤں میں کہیں برم نہ آ جائے. پیارے ابو بکر کہتے ہیں آقا آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. جب حضور ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو میرے حضور نے کہا تو بکرن انت بکرن، تو اتنا بڑا لگتا ہے کہ جس طرح اونٹ سب سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے. آج نبوت کا بوجھ ابو بکر اٹھا کے جا رہا ہے نا. عزیزان گرامی، اب میں نے جب یہ غور کیا، شیخ محقق نے لکھا جب ابو بکر نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا تو اہل محبت لکھتے ہیں چلنے کا انداز کیا تھا. پیارے ابو بکر کبھی میرے مصطفیٰ کریم کے دائیں طرف والے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف والے قدم کو بوسہ دیتے ہیں. پیارے ابو بکر لے کے جا رہے ہیں. میں نے سوچا کہ جس وقت اللہ کے محبوب نے مکے کو فتح کیا تھا تو اس وقت پیارے علی کو کہا کہ آئیے ان بتوں کو اتارنا ہے. تو پیارے علی نے کہا حضور میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے. تو آمینہ کے لال نے کہا نہیں نہیں علی، آج تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، آج نہیں. آئیے ذرا غور کریں کیا کہا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی آج تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ. جب ہجرت کی رات آتی ہے تو آمینہ کے لال نے یہ نہیں کہا ابو بکر تم میرے کندھوں پہ آؤ، بلکہ مصطفیٰ ابو بکر کے کندھوں پہ آئے. کیوں بٹھایا؟ دنیا کو بتانا چاہتے تھے خلافت کا بوجھ ابو بکر اٹھانے والا ہے، اس لیے آج جو نبوت کا بوجھ اٹھائے گا خلافت کا بوجھ نہیں اٹھائے. اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر بھی ہے. اور آگے بڑھے جو لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ لفظ بیکرن پڑھے تو میں کہتا ہوں بیکرن پڑھ لو تب بھی پیارے ابو بکر کی شان نظر آئے گی. آپ کہیں گے کیسے؟ لغت کی کتاب اٹھائیں. بیکر کس کو کہتے ہیں؟ بیکر کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جس کا دامن اس وقت داغدار نہ ہوا ہو، جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس کو بیکر کہتے ہیں. اب اگر ابو بیکر پڑھو گے تو ابو بیکر اس کو کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس کو ابو بیکر کہا جاتا ہے. اور اگر اس سے آگے بڑھے تو اگر اس کو بیکر کی بجائے لفظ بکر پڑھے تو بکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بکر کس کو کہتے ہیں؟ صبح کی روشنی کو کہتے ہیں، صبح صادق کو کہتے ہیں. اے جن پنجابی کو پھٹنا کہتے ہیں، فرمایا جو صبح کی روشنی ہے اس کو بکرا کہتے ہیں. قرآن مقدس ہے بکرتم واسیلا، فرمایا آپ بکرا کیوں کہا؟ فرمایا روشنی. اس کا مطلب یہ ہے جب ابو بکر اسلام کے اندر تشریف لے کے آئے
اللہ نے اسلام کو ان کی وجہ سے روشنی عطا کر دی ہے نا، اس لیے میں نے کہا بکر پڑھو تب بھی آپ کی شان نظر آتی ہے، بکر پڑھو تب بھی آپ کی شان نظر آتی ہے، اور بکر پڑھو تو تب بھی پیارے ابو بکر کی شان نظر آتی ہے۔ اس لیے میرے ملت کے حبیب نوجوانوں، اس لیے کہ رب کائنات نے پیارے حبیب نبی علیہ السلام کو وہ یار غار عطا کیا، فرمایا جب یہ اسلام میں آئے، اب اس روشنی کو کبھی دیکھتا ہوں، ذرا اس انداز سے بھی غور کرتا ہوں۔ قرآن مقدس میں 2 صورتیں ہیں، قرآن فہمی کا اگر تھوڑا سا ذوق ہونا تو میری طرف توجہ دیجیے، ہے قرآن فہمی کا ذوق تھوڑا سا، لیکن سنی جائے یہ قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن دانی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن دانی کبھی آپ نے کیا تو مجھے بتا دیں۔ ہر روز تم مدارس میں جا کے استاد کو کہتے ہو استادی طلبہ بھیجو ہمیں قرآن پڑھانا ہے، کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کبھی مدرسے میں گیا ہو اور کہے کہ استادی کوئی درس کا استاد بھیجو، ہم قرآن خوانی نہیں قرآن دانی کرانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے شہر میں نہیں کسی جگہ پر کوئی ایک بندہ ہے تو مجھے بتا دو، اگر قرآن خوانی کرتے ہو قرآن دانی نہیں کرتے تو قرآن کی تفسیر پہ عمل تم کیسے کر سکتے ہو؟ سنیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ قرآن دانی قرآن فہمی کا ذوق پیدا کرو تاکہ پتہ چلے سنی کا ہر عقیدہ یا اللہ کے قرآن کے اندر ہوتا ہے یا نبی کے فرمان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آئیے ذرا تھوڑا سا غور کریں، 2 صورتیں ہیں، ایک کا نام ہے سورہ واللیل، اور اس کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ حافظ تو بیٹھے نا یہاں، واللیل کے بعد کون سی سورہ ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، واللیل اس سورہ کا نام ہے واللیل، دوسری سورہ اس کا نام ہے سورہ والضحیٰ، ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں واللیل کا نام ہے سورہ ابو بکر، والضحیٰ کا نام ہے سورہ محمد، کیونکہ سورہ واللیل میں ابو بکر کا ذکر ہے اور سورہ والضحیٰ میں پیارے محمد کا ذکر ہے۔ اب فرماتے ذرا غور کرو، ان 2 صورتوں میں اللہ نے فاصلہ نہیں رکھا، نہیں غور کیا رکھا۔ سورہ واللیل اور سورہ والضحیٰ، ایک کا نام ہے سورہ ابو بکر، ایک کا نام ہے سورہ محمد، درمیان میں اللہ نے کوئی سورت بطور فاصلہ ذکر نہیں کی، فرمایا جس طرح ابو بکر اور محبوب میں فاصلہ نہیں، ان کی صورتوں میں بھی تو فاصلہ نہیں آ سکتا ہے نا۔ اس لیے میرے ملت کے غریب نوجوانوں ذرا تھوڑا سا اس قرآن پہ غور کریں۔ امام راضی کیا خوب بات لکھتے ہیں، فرماتے تو نے کبھی غور کیا کہ آیا پہلی کو سورہ ابو بکر کیوں کہتے ہیں اور دوسری کو سورہ محمد کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ذرا غور کرو، پہلی صورت میں پیارے ابو بکر کا ذکر آیا، مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، فرمایا اس میں پیارے ابو بکر کا ذکر ہے، اور دوسری صورت میں ولسوف يعطيك ربك فترضى، پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، ذرا کبھی قرآن کے کلمات پہ غور کرے، جب پیارے ابو بکر کا ذکر کیا فرمایا ولسوف يرضى، اس کی مصدر رضوان ہے راضی یرضا سے، اور جب حضور کی بات آئی فرمایا ولسوف يعطيك ربك فترضى، یہاں بھی مصدر رضوان ہے، رضا کیا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جہاں میرا مصطفیٰ رضا کے مقام پر فیض ہے، میرے محبوب کا غلام ابو بکر بھی مقام رضا پہ فیض ہوتا ہے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مادہ سے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر امام راضی بڑی محبت کی بات لکھتے ہیں، کبھی سوچا غور و فکر کیا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کا ذکر پہلے کیا دن کا ذکر بعد میں کیا، کیا عجیب ترتیب ہے۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ذرا، جب دوسری صورت آئی کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ نے دن کا ذکر پہلے کیا رات کا ذکر بعد میں کیا۔ اب عجیب ترتیب ہے کہ سورہ ابو بکر آئے تو رات کا ذکر پہلے دن کا ذکر بعد میں، اور سورہ محمد آئے دن کا ذکر پہلے روشنی کا ذکر پہلے اندھیرے کا ذکر بعد میں۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے واللیل، ابو بکر جب تک در مصطفیٰ پہ نہیں تھے باللیل تھے، اور جب در مصطفیٰ پہ آئے تو وہ نہار ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے سورہ محمد میں محبوب کے اندر دن کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا میرا محبوب اعلان نبوت سے پہلے بھی نور کے اندر جلوہ کرتا، کوئی یہ نہ کہتا رہے کہ 40 سال کے بعد اعلان کیا تو نبوت آئی ہے،
فرمایا نہیں والضحا، میرا مصطفیٰ پہلے ہی نبی بن کے آیا تھا۔ اس لیے ان صورتوں پہ غور کریں، اس محبوب کا تذکرہ قرآن مقدس میں، اس پیارے ابو بکر کا تذکرہ اس صورت میں، اور جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، بس اس کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن بڑا کمزور سا طالب علم ہوں، میرے پاس علم کی بھی کمی ہے، الفاظ کا دامن بھی بڑا تنگ ہے، میری فہم بھی بڑے ناقص ہے، معنی سمجھا نہیں سکتا، کوشش کرتا ہوں شاید بات سمجھ آ جائے۔ عزیزان گرامی، جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لا رہے تھے، پیارے ابو بکر نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا تو اشارہ یہ کرنا تھا کہ یاد رکھ لینا، جو نبوت کا بوجھ اٹھائے گا خلافت کا بوجھ بھی تو وہی اٹھائے گا نا۔ تو یہ خلافت تھی۔ اب آگے غار کے اندر